السلام علیکم، میں ہوں ناز پروین، کسوٹی ڈیجیٹل میں خواتین ٹائم کے ساتھ۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری آج کی مہمان ایک معزز استاد، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ایک بہت اچھی منتظم ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں آج کی ہماری مہمان کے ساتھ، ڈاکٹر شاہین عمر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ناز؟ ویلکم ٹو کسوٹی ڈیجیٹل ڈے۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، یہ آپ کی محبت ہے ویسے۔ نہیں، ہم تو جب سے آپ سے ملے ہیں، آپ کی شہرت دیکھی ہے تو بہت زیادہ متاثر کن آپ کی شخصیت ماشاءاللہ سے۔ اور آپ جو ہیں اپنا تعارف کروائیے، آپ کا جو بحیثیت استاد آپ کہاں کہاں پہ رہی، بحیثیت منتظم آپ کہاں کہاں پر رہی؟ ٹھیک ہے جی، ایک تو میرا نام شاہین عمر ہے۔ جی جی، عمر میرے والد کا نام ہے، ویسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرے ہسبینڈ ہے، تو میں نے اپنے والد کا نام چینج نہیں کیا۔ میں چرسدہ سے بیسیکلی بلانگ کرتی ہوں اور وہاں ہی سے میں نے میٹرک کیا ہے۔ پھر فردر ایجوکیشن جو ہے میں نے فرنٹیئر کالج سے، اور چرسدہ ڈگری کالج تو اس وقت نہیں تھا، وہ صرف انٹر تک تھا، تو انٹر تک تو میں نے وہیں پڑھا، اور پھر میں نے فرنٹیئر کالج میں جو گریجویشن میری تھی ادھر سے کی۔ پھر میں نے پشاور یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ہے اردو، اور ایم فل میں نے پشاور یونیورسٹی سے کیا ہے، اور پی ایچ ڈی میں نے جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی کی، میں پہلی اسکالر ہوں، خاتون اسکالر، تو یہ اعزاز مجھے حاصل ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے ویسے بڑھاپے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، جب بچوں کو میں نے بڑا کیا ہے تو پھر میں نے کہا اب میں کیا کروں، تو چلو کچھ تو کرنا چاہیے، تو میں نے کہا کہ چلو پی ایچ ڈی میں داخلہ لے کے اپنے آپ کو بزی رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے اس محاورے کو عملاً ثابت کر دیا نا کہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ آخری لمحے تک جاری رہتا ہے، قبر تک جو ہے اور لحد تک جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میں 92 میں میری جو فرسٹ اپائنٹمنٹ تھی ایز اے لیکچرر، وہ فرنٹیئر کالج سے میں نے آغاز کیا۔ ڈی خان میں نے 15 دن گزارے، میری پوسٹنگ ادھر تھی، لیکن وہاں پہ 15 دن گزار کے میں پھر فرنٹیئر کالج، تو الحمدللہ فرنٹیئر کالج میں تقریباً 15 سال کا عرصہ میں نے ایز اے لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ دین ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ میں چند مہینے چرسدہ کالج میں اور چند مہینے میں نے کوہاٹ میں گزارے۔ پھر وہاں سے میں حیات آباد ڈگری کالج آ گئی، جو کہ یہ فیز 7 میں، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ میں فرنٹیئر کالج آ گئی۔ یہ عرصہ جو ہے اسسٹنٹ اور لیکچرر اور ایسوسیٹ کا چلتا رہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو ہمیشہ مشکل جگہوں پر بھیجا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مشکل ہے کہ یہ چل سکے۔ یہ بات آپ کی، اور یہ میں اپنے لیے آنر سمجھتی ہوں۔ تو مجھے فرنٹیئر کالج سے پھر ایز اے پرنسپل مجھے چغرمٹی کالج بھجوایا گیا، اور یقین کریے پیراپریس کا جو علاقہ تھا، اور لوگ کیا کہ میرے اپنے بھائی مجھے کہتے تھے مڑا ادھر تو مرد نہیں جاتے، آپ کیا کریں گے، لیکن الحمدللہ لوگ سن رہے ہوں گے۔ اور 3 سال کا عرصہ جو میں نے گزارا وہ ایسا بہترین کہ اسی زمانے کی جو سیکرٹری تھی ہماری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، فرح حامد، تو انہوں نے مجھے باچا خان کالج ابھی انیشل سٹیج پہ تھا اور انڈر کنسٹرکشن تھا وہ ادارہ، تو وہ ادارہ میں نے اپنے 1000 روپے سے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال کے اس کو کھول دیا، اور پھر وہ ادارہ 5 سال میں الحمدللہ اس حد تک پہنچا کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ٹیم ورک ہے۔ میں اپنے آپ کو کیا کہوں، میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو وہ جو 5 سالوں میں اس ادارے کی پوزیشن ایسی کہ آج بھی لوگ الحمدللہ باچا خان کو میرے نام سے جانتے ہیں کہ یہ شاہین کا کالج ہے، جبکہ میں ادھر سے 2-3 سال ہو گئے۔ آپ کے کہنے کے مطابق تب وہاں پر ایج لمٹ بھی ہٹا دی گئی تھی اسٹوڈنٹس کی؟ وہ بالکل، یہ جو چغرمٹی کالج میں تھی تو ادھر سے جو ہے اس کو ایج لمٹ ختم کر دی تھی، تو وہاں پہ یقین کریں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ادھر کہ جو گاؤں والے ہیں، کیونکہ وہاں پہ میں نے ایک سپیچ کی اور وہ میں نے پشتو میں کی، کیونکہ وہاں کا جو علاقہ تھا وہ پٹھان زیادہ تر لوگ تھے، گاؤں والے تھے، تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کون سی میڈم آ گئی اور یہ پتہ نہیں ہماری بچوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو الحمدللہ ادھر کے لوگ آج بھی یقین کریں ناز، وہ مجھے فون کرتے ہیں، میں سلام کرتی ہوں ان لوگوں کو کہ آج تو مجھے 10-12 سال ہو گئے ادھر سے آتے ہوئے۔ پھر ادھر سے ہوتے ہوئے میں باچا خان، وہاں میں نے 5 سال گزارے۔ یعنی آپ نے تعلیم کو وہاں پر معتبر کیا؟ الحمدللہ، بس یہ لوگوں کی دعائیں اور وہ جو محنت تھی، تو اس محنت کے بدولت اس ادارے کو جو ہے ایک نام ملا۔ پھر باچا خان میں مجھے بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا، عمران خان کا جو بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ۔ پھر مجھے جو ہے سٹی گلبہار کالج بھجوایا گیا، اور الحمدللہ ادھر میں نے 2 سال گزار کے اس کالج کو بھی اس لیول تک وہ لوگ سن رہے ہوں گے
کہ اس کا ایک ایسا نام ہو گیا کہ گلبہار والے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو خود اس کالج کو نہیں جانتے تھے. تو وہ کالج بھی الحمدللہ اس میں بھی بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ میں نے لے لیا. آپ لوور سٹاف جو ہے آپ ان کے لیے بھی کام کرتی تھی. میں یقین کرے یہ میں ان کو بھی کلاس 4 بھی نہیں کہتی, میں اکثر ان کو کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے بس پڑھا نہیں ہے, ہم پڑھ لکھ چکے ہیں اس لیے ہم اس عہدے پہ ہیں, باقی آپ بھی سرکاری نوکر, ہم بھی سرکاری نوکر. میں آپ کی طرف ابھی آتی ہوں, لیکن ابھی میں پبھی کالج میں تھی تو یقین کریں ان کے لیے چوکیدار کا کمرہ نہیں تھا, ان کے لیے مالیوں کے لیے جو ہے واش روم نہیں تھا, کچھ ایسے انتظامات نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے ہمارا کلاس 4 جو طبقہ ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو. تو ظاہر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ایک ورکر آپ کے لیے پھر سر دوڑ کی جو ہے وہ کوشش کرے گا. تو پھر میں سٹی کالج سے ہوتے ہوئے, اگرچہ میرا فرنٹیئر کالج کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ تھی میں جتنی بھی پرنسپل, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا قسمت مجھے پبھی کالج لے کے گئی ہے. تو پبھی میں اللہ نے اتنی وہ والی کیا بات ہے کہ اتنی عزت دی کہ 1 سال میں اس کالج کی پوزیشن میں آج کے بھی کہ کسی بھی کالج سے اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں کہ وہ کالج جو ہے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا, چاہے وہ اکیڈمک کے حوالے سے, چاہے وہ ڈسپلن کے حوالے, چاہے وہ کلیننس کے حوالے سے, چاہے وہ سٹاف کی گرومنگ کے حوالے سے. اور ساتھ ساتھ کلاس 4 کو میں کلاس 4 بالکل نہیں کہتی, میں کہتی ہوں یہ بھی میرا سٹاف ہے. اس سٹاف کے حوالے سے میں یہ کہہ بھی کہ جتنے بھی کالجز ہیں الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جدھر میرا وہ طبقہ ہے وہ جتنا میرے ساتھ خوش ہوتا ہے شاید عبید کوئی ہو. لیکن ایسا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو سرکاری نوکری ہوتی ہے اس کو بہت ریلیکسنگ لیا جاتا ہے, صرف جو آپ کے ذمہ کام ہے بس وہی کیا جاتا ہے, باقی آپ کے انوائرمنٹ کو سنبھالنا, جیسے آپ نے کہا کہ سٹاف کی گرومنگ کی, کلاس 4 کے لیے آپ نے کام کیا, یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کے لیے کام کیا. ناز میں یہ سمجھتی ہوں نا سورۃ بقرہ میں ہے کہ جب آپ پہ کوئی بڑا بن جاتا ہے تو اس بڑے سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں اپنے سٹاف کو بھی کہتی ہوں, میں یہ کہتی ہوں آپ میری رعایا تو نہیں ہے لیکن آپ چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ چونکہ میں بڑی ہوں, بڑی سے مراد یہ ہے کہ بس مجھے اس کرسی, یہ کرسی بڑی ہے, میں بڑی نہیں ہوں, لیکن اس کرسی کا تقاضا یہ ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں, اور پھر اس کرسی کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ کام کروں جو میں اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو سکوں اور خود اپنی نظروں میں بھی اور سٹاف کے سامنے بھی. تو رعایا کے بارے میں اگر پوچھا جائے گا تو ظاہر رعایا میں آپ کے اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں, آپ کے ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں, آپ کا جو باقی منسٹریل سٹاف ہے یہ سارا آ جاتا ہے. جب تک ایک بندے کی یقین کرے, میں پبھی کالج گئی تھی تو میں جب اٹھ کے راؤنڈ لے رہی تھی تو لوگ ایسے بٹ دیکھ رہے تھے جیسے مطلب کوئی دوسری مخلوق آ گئی ہو. اچھا ٹیچر گزر رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں یقین کرو یہ میں کا لفظ بڑا برا لگتا ہے, بندہ ذبح ہو جاتا ہے میں کا لفظ کر کے, لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی ایک فطرت ہے, اور فطرت میں یہ سمجھتی ہوں یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اس کالج بھجوایا ہے اور اس کالج کی جو اسٹوڈنٹس ہے 1600-1700 اسٹوڈنٹس ہے تو یہ ماں باپ نے ہم پہ اعتبار کیا ہے, اور اگر انہوں نے اعتماد کیا اور اعتبار کیا ہے تو پھر ہم نے اس بچے کو گروم کر کے ان کے سامنے پیش بھی کرنا ہے. پڑھائی تو دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں نیٹ اور ہر ایک چیز اویلیبل ہے, لیکن آپ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں کہ وہ ایکشن کے ذریعے سے سیکھ سکے اور ان کی ایسی تربیت کر سکے کہ وہ جب گھر جائے تو گھر والی یہ سمجھے کہ واقعی تعلیم بڑی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے یا ہماری بچیاں آج اس لیول پہ بات کر رہی ہے. جب آپ ان چیزوں میں ناکام ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں بڑے کا کوئی پھر فائدہ ہی نہیں ہے. بڑے کا تو فائدہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو اگر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت ہم کر لیتے ہیں تو میں اپنے سٹاف کو بھی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں یہ بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ دیکھو میرا بچہ جو آج کھا رہا ہے یہ انہی بچوں کی بدولت, میں اس ادارے میں آج بیٹھی ہوئی انہی بچوں کی بدولت میں بیٹھی ہوئی, میرے بچے مزے کر رہے ہیں انہی بچوں کے, تو میں ان بچوں کے لیے تو ڈبل ٹرپل کرنا چاہیے جو میں اپنے بچے کے لیے کر رہی ہوں. اور جب آپ یقین کریں آپ کے مخالفین بھی ناز ہوں گے لیکن ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی طریقے سے کام سے رکوا سکے. میرا اپنا یہ ہے کہ جتنا مجھے کوئی دبانے کی کوشش کرتے میں آگے بڑھنے کی الحمدللہ کوشش کرتی ہوں. میں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ حاسدوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو آپ کے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے تندی وعدے مخالف سے نہ گھبرائے اوقات, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے والی بات ہے. اور جتنا آپ مشکلات آپ سہتی ہیں
बर्दाश्त करती, यकीन करे अल्लाह आपको कुंदन बना देता है। और जब कुंदन बना देता है तो कुंदन बनाने के लिए आपको रास्ते में मुश्किलात भी होंगे। वो जो कहते हैं ना कि पिन्हा है हादिसात में मेराज ज़िंदगी, ये ज़िंदगी का राज है, इस राज को न भूल। जितना हादिसात में और वो शिकस्त से तो मेरा हौसला और भी बढ़ता है कि दाव हारा है हौसला नहीं हारा। तो हौसला हारना नहीं है हमारे यहाँ। मसला ये हो जाता है, चीनी जो है, चीनी उनकी भी ये है, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं और आपकी मुखालिफत शुरू हो जाए तो ये इस बात का सबूत है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और जो चाइना के हवाले से आपने बात की है, तो हमारे चाइना का जो शुरू वाला लीडर वो उस्ताद ही था जी। और उस्ताद अपने मुल्क और कौम को वो कितने आगे तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर मेरा उस्ताद ये समझ ले, जिस दिन मेरे टीचर ने ये समझ लिया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो वो चाइना की तरह आज कामयाबी उनकी होगी। जो आज चाइना हमसे 48 में वो आज़ाद हुए, हम 47 में आज़ाद हुए, आज चाइना किधर से किधर तक पहुँच गया हम ये। तो कहने का मतलब ये दूसरा ये कि वो किताबों की तरफ, किताब का ज़ौक़ व शौक़ उनके अंदर जो है, खाने पीने से ज़्यादा उनका। अच्छा, उनके ओलंपिक्स देखे, हम तो बचपने से बट्टों का दौर था और उस ज़माने में ये चाइना और ये, लेकिन ओलंपिक्स देखा करते थे इन बच्चों को। तो जितना वो कहते हैं ना, जब स्पोर्ट्स के हवाले से आपके मैदान सज जाते हैं तो अस्पताल खाली हो जाते हैं। तो आज उनके यहाँ अगर अस्पताल नहीं है और खाली है तो उसकी वजह ये है कि वो बच्चों की ग्रूमिंग की तरफ। एक हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि ये जदीद दौर है, बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया है, इसलिए किताबों की तरफ उनकी तवज्जो कम हो गई है। लेकिन देखिए, मुझे थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा है थोड़े बैरूनी मुल्क सफ़र करने का। तो मैंने वहाँ पर देखा है कि यूरोप में, स्टेट्स में जब लोग रेलगाड़ी में बैठते हैं या उनकी जो सबवेज हैं या मेट्रोज हैं उसमें बैठते हैं, तो बैठते साथ सबसे पहला काम ये होता है कि वो अपने हाथ में एक किताब खोल के बैठ जाते हैं। और वो जो अपना डेली जो ऑफिस से घर का सफ़र होता है उसमें भी वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो वो तो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम है, हमसे ज़्यादा गैजेट्स उनके पास हैं। तो ये हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि ये जदीदियत, इसका मतलब किताबों से तो इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। ये उस वक्त होगा जब हम बड़े जो है प्रैक्टिकली उन पे शो करें। आज हमारे बड़े यानी इतने से बच्चे होते हैं छोटे से, 1-2 साल, और वो मोबाइल पकड़वा देते हैं। उधर से जब हमने भी अपने बच्चों को बड़ा किया, लेकिन यकीन करें हमारी माँ हमें कससुल अंबिया सुनाया करती थी। और मैंने जब मेरा बच्चा भी अब 30-32 तक तो माशाल्लाह पहुंच गया, लेकिन जब मेरे वो बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो मैं उनको साथ साथ जो है ये किस्से कहानियाँ कुरान से रिलेटेड सुनाया करती। आज माँ बेगम हो गई है। मैं आज माँ के नाम एक पैगाम ज़रूर कहूँगी, बल्कि मैंने अभी ये बात कहीं और भी कही। मैंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि आपके पाँव तले जन्नत है और आपको ये जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, अगर ये अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो कि आप मोबाइल दे के अपने बच्चों के हाथ में दे के और अपने आप को बेगम हो कि खुद भी मोबाइल के सामने बैठ जाती है, तो मैं ये समझती हूँ कि फिर ये वो माँ का किरदार सही तौर पे नहीं निभा रही है। तो माँ से, बड़ों से हमने, वो कहते हैं हमें अपने बड़ों से ये गिला है, वो इतनी नफरतें क्यों बो गए हैं। या नज़ीर तबस्सुम साहब कहते हैं कि मुझे बच्चों से खौफ आने लगा कि वो बचपन में बूढ़े हो गए हैं। बचपन में हमने ये चीज़ थमा के उनसे किताब जो है वो छीन ली है, जबकि किताब का यकीन करें मैं खुद इस उम्र में पहुँच के मैं मोबाइल में कोई शेर देखती हूँ तो मुझे वो याद नहीं रहता जितना कि मुझे किताब की एक चीज़ जो है वो मुझे हज़म होती है, वो मुझे मोबाइल से नहीं होता। अच्छा, आपका एक काफ़ी लंबा अरसा जो है वो पढ़ाने में गुजर गया बतौर मुअल्लिम। तो देखें, पहले जो हमारे अपने, बल्कि ऐसा है कि मेरी अपनी याददाश्त में जो हमारे इवन जो स्कूल के ज़माने के असातिज़ा थे तो अभी तक उनकी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं, इसलिए कि वो हमारी किरदार साजी भी करते थे। वो सिर्फ कोर्स तक, सिलेबस तक महदूद नहीं रहते थे और वो बड़ी अच्छी बातें हमें सिखाती थी, बड़ी अच्छी मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मामलात हैं इनके बारे में समझाना, आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी गाइड करना। लेकिन आजकल का जो उस्ताद है उसके पास टाइम नहीं होता, वो आता है, घड़ी को देखता है, वो उसने पहले से तैयार किया होता है एक लेक्चर, बड़े डिवाइसेस आ गए हैं, वाइट बोर्ड्स आ गए हैं, स्क्रीन्स आ गई हैं, उन्होंने स्लाइड से पढ़ाना होता है, बस पढ़ा कर और ये जा और वो जा। तो ये आप देखिए, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा टाइम जो है उनका तालीमी इदारों में गुजरता है।
تو جو اساتذہ ہیں انہوں نے کردار سازی جو ہے وہ بند کر دی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ اساتذہ نے، اور اس کی وجہ کیا ہے، استاد کا خود میرے سمیت کوئی کیریکٹر نہیں رہا، اور جب آپ کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوگا آپ سے بچہ کیا سیکھے گا؟ آپ نے پہلے دور کی، آج کل بھی ایسے کچھ ہوں گے لیکن خال حال ہوں گے، وہ تو یا تو ماڈل بنے رہتے ہیں یا ٹیوشن سینٹروں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا سٹیمنا، اپنی قابلیت کلاس سے ہٹا کے ٹیوشن سینٹروں میں لگا لیتے ہیں، کلاس کو وہ جو ہے تنخواہ دیتے ہیں اور ادھر پہنچ جاتی ہے ٹیوشن سینٹر، ادھر اس نے اپنے آپ کو پیسوں کی مشین بنا دیا ہے۔ آج میں گلہ کر رہی ہوں کہ استاد کی کوئی عزت نہیں ہے، اس استاد کی کیا عزت ہوگی جب وہ اپنی قابلیت کلاس میں تو وہ نہیں خرچ کرتا اپنا سٹیمنا، لیکن وہی سٹیمنا وہ بڑی آسانی سے ٹیوشن سینٹر جا کے وہ خرچ کر جاتا ہے، وہ کیا کردار سازی بتائے گا؟ مجھے مولوی میر حسن کی بات یاد آ گئی، یہ اقبال کے استاد، اور اقبال کو جب سر کا خطاب مل رہا تھا تو اس نے کہا میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، تو اس نے کہا آپ کے استاد نے کوئی کتاب ہی تخلیق نہیں کی، اس نے کہا میرے استاد نے مجھے تخلیق کیا۔ بالکل۔ اچھا، وہ مولوی میر حسن میں ہر جگہ پہ یہ قصہ اپنے استاد کی بات کی ہے، وہ مولوی میر حسن کا تو انداز دیکھے، اس کا کیریکٹر تو دیکھے، کہتے ہیں اس کی بہن نے ایک وعدہ کیا تھا اور بہن بھائیوں نے کہ ہم میں سے جو بھی مر جائے، اس کی بہن کے بچے نہیں تھے، تو اس نے ایک دفعہ گلا ایسا شکوہ کیا کہ میرے تو بچے نہیں ہیں، میرے پیچھے کون دعا کرے گا؟ تو اس نے کہا بہن، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ پہلے مطلب مجھ سے چلی گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر جمعرات آپ کی قبر پہ آ کے فاتحہ خوانی کروں گا۔ یقین کرے، کہتے ہیں مولوی میر حسن کی بینائی آخر میں ختم ہو گئی، اور اس وعدے کو وہ نبھاتے تھے، بہن کے قبر پہ جا کے وہ فاتحہ خوانی کرتے۔ وہ استاد اور آج کا میرا استاد زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو وہ جو کردار سازی کرتا ہے وہ اقبال بناتا ہے، میں جو کردار سازی کرتی ہوں تو میں کیا بناتی ہوں؟ تو میرے تو پھر پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنے آپ سے سٹارٹ کرنے استاد نے، استاد کا جب اپنا وہ رول ماڈل پیش کرے گا اور وہ خود کردار کے حوالے سے اعلیٰ پائے کا ہوگا، اس کا شاگرد یقین ہے ایکشن سپیک لاؤڈر دین دا ورڈز۔ بالکل۔ جو ایکشن سے آپ ثابت کرتے ہیں وہ آپ زبانی جمع خرچ سے نہیں ہوتے۔ وہ ممتاز مفتی کی بات مجھے یاد آ گئی، اس نے کہا تھا کہ پرانے زمانے کے جتنے بھی بزرگ تھے وہ نصیحتیں نہیں کرتے تھے، وہ پریکٹیکل ہوتے تھے، وہ ہمیں پریکٹیکل نظر آتے تھے، پھر ہم اس کو فالو کرتے تھے۔ آج میں بھی نصیحت کرتی ہوں، دوسرے بڑے بھی نصیحت، خود ان کی کیا حالت ہے، اب میری نصیحت پر کسی پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں ایک منتظم کے حوالے سے، آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کے ایک نام ہے الحمدللہ، میں یہ سمجھتی ہوں یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہے، اگر اس لیے کہ میں اپنے سٹاف سے خود آگے ہوتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں پہلے میں پھر آپ، اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو یقین کریں ناز، وہ صرف میرے ماتھے کو دیکھتے ہیں یا میری آنکھوں کے اشارے کو دیکھتے ہیں، اور وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کہیں میڈم اس چیز پہ خفا تو نہیں ہوتی، مطلب وہ سر توڑ کوشش کرتی ہے کہ ہم ضرور ایسا کام کریں کہ میڈم اس پہ خوش ہو، اور خوش کیا کہ مطلب ادارے کے لیے کوئی ایسا کام، ایسی گرومنگ، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، بالکل بہت زیادہ محنت۔ بالکل، وہ محنت تو ضرور کرنی پڑتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک پورے برادری کو اپنی سائڈ، میں نے آپ کو کہا نا اس کے لیے محنت تو ہے لیکن خود پریکٹیکل بن جائے، جب تک آپ پریکٹیکل نہیں ہوں گے پھر آپ کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہی ہوں گے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو ادارہ بگڑا ہوا ہے تعلیمی، تو وہاں کہتے ہیں کہ محترمہ ڈاکٹر شاہین عمر کو بھیج دیں تو وہ اس کو صحیح کر دیں گے۔ الحمدللہ یہ بھی ایک آنر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جدھر بھی سارے لوگوں کی یہی جو ہے میرے بارے میں رائے ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ، یہ رب کی نوازش ہے، اور یہ اس محنت کا پل ہے جو مجھے ملا ہے عزت کے طور میں، اور بہت زیادہ عزت کے طور میں۔ قرآن میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، جب آپ محنت کرتے ہیں آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے، تو یقین کریں تنخواہ بھی لیتے ہیں اور عزت بھی مل رہی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میں کون سا ایسا، مطلب یہ ایک کام ہے میرے اختیار میں ہے، جب ایک کام آپ کے اختیار میں ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کو اتنی اچھی طریقے سے نبھاؤ کہ کل کو سر سید احمد خان والی بات کہ رب مجھ سے پوچھے گا کہ یہ سر سید تم نے اپنے قوم کے لیے کیا کیا؟ اگر میں ترقی حاصل کر کے آسمان کا ستارہ بھی بن جاؤں تو میں تو مطلب یہ اللہ نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھے گا کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا۔ تو
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ نے اگر یہ عہدہ دیا ہے اور اس کرسی پہ بٹھایا ہے تو اللہ تو مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تم نے اس کرسی کا کتنا حق ادا کیا. مجھ سے تو یہ نہیں بھیجے کہ تمہیں میں نے اس لیے بھجوایا کہ تم ادھر بدماشیاں کرو یا تم کچھ ایسا کرو کہ لوگ آپ سے خوف کھائے. نہیں، وہ جلال اور جمال والی بات ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بھی تھا، جمال بھی تھا. وہ کہتے ہیں ہر وقت ابو بکر صدیق کا جمال بھی چل نہیں سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم خو تھے. تو نرم خوئی بھی آپ کے لیے نقصان دہ. آپ کو ایک اعتدال، کیونکہ قرآن نے آپ کو اعتدال کا سبق دیا ہے کہ نہ آپ زیادہ سختی کریں نہ آپ بہت زیادہ نرمی کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ نقصان دہ ہے ایک اچھے منتظم کے لیے. تو منتظم کے لیے جو ہونا چاہیے وہ آپ کے دونوں پہلو ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں لوگ آپ کو بہت اچھا کہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک خیال آیا اچھا جی، اسی انٹرویو کے دوران، ماشاءاللہ سے آپ میں بولنے کی بھی صلاحیت بہت اچھی ہے، آپ ایک بہت اچھی منتظم بھی ہیں، آپ ایک مکمل ایک بڑے بڑے کالجز کو یونیورسٹیز کو بھی آپ نے سنبھالا. تو آپ جو ہیں اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے تو آپ اس کو قوم کے فائدے کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتی؟ آپ سیاست میں کیوں نہیں آ جاتی؟ آپ جو ہمارے صوبے کے حالات ہیں تو ظاہر ہے آپ جیسے منتظم، اور واقعی وہ چھوٹے لیول سے اگر آپ سٹارٹ کریں، چھوٹے سے علاقے کو کاؤنسلر کے طور سے، پھر وہاں سے آگے جائیں، بلکہ ہم تو کہیں گے کہ خدا کرے آپ ڈائریکٹ منسٹر آ جائیں تو ایک وہ ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی کہ آپ جس شعبے میں بھی آئیں گی آپ اس کا بالکل جو ہے وہ ناکہ سیدھا کر دیں گی. بالکل وہ یقین کریں ناز اپنی منہ سے مجھے برا لگتا ہے، لیکن مشتاق غنی جو ابھی اسپیکر ہے ہمارے، یہ بچہ خان کالج آئے تھے تو اس نے کہا میڈم یہ تو دیکھ کے ایک تو میں پہلے عمران خان کو ادھر اس ادارے میں لے کے آؤں گا، دوسری بات یہ کہ آپ خدا را آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں اور آپ سیاست میں آ جائیں. تو میں نے کہا کہ سر آ جائیں گے. پہلے تو میں نے اس کے ساتھ مذاق کیا، میں نے کہا سر پتہ نہیں سیاست میں چلیں گے کہ نہیں چلیں گے. تو انہوں نے کہا میڈم اگر اچھے لوگ آگے نہیں آئیں گے تو برے لوگ یہ جگہ جو ہے وہ برے لوگ آ جائیں گے اور پھر ہم لوگ گلہ بھی کرتے ہیں. تو یہ صرف مشتاق غنی نہیں، یہ میاں خلیق الرحمان منسٹر ہے، ہمارے باقی جو وزراء ہے ان اللہ بھلا کرے، وہ مجھے اس حوالے ہی سے جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آ جائے، جو بھی دیکھتا ہے آپ کی طرح خیر خواہ ہے اور یہ سروس میرے خیال میں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر سیاست کے میدان میں آ جائیں گے. بالکل کیوں تو نہیں. آپ والی بات آپ سے بھی، یعنی آپ نے یہ بات کی، بہت سارے ایسے نیک خواہ خیر خواہ ہے جو مجھے یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ سیاست میں آ جائیں. تو اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو انشاءاللہ ضرور، اس لیے کہ میں سب کو کہتی ہوں یہ وطن ہے تو ہم ہیں، یہ زمین ہے تو ہم ہیں. میں اور آپ بچوں پہ اتنا پیسہ لگا کے اور اسکول بھجواتے ہیں، تعلیم ان کو دلواتے ہیں تاکہ یہ ایک اچھی شہری بن جائے، اس ملک کا ایک نام ہو. لیکن یہ ملک نہ رہے تو میرا وہ بچہ کدھر جائے گا؟ یہ تو میں ایک وہ کہتے ہیں نا، یہ ایک حوالہ ہے کہ یہ زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو بار ور کر دے، اور میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرا خدا اجاڑ دے، میری ہستی کو در بدر کر دے. تو یہ وطن ہے، یہ ہے، اچھے لوگ ہیں تو یہ وطن آگے بڑھے گا. اگر اچھے لوگ ختم ہو گئے تو پھر مجھے اس وطن سے اور آپ کو اس وطن سے کچھ نہیں ملنے والا. ہم بھی باقی جتنے بھی مہاجر ہیں ان کی طرح ہو جائیں گے، زمین کا ٹکڑا نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اپنی زمین ہے. تو انشاءاللہ آپ کی ہدایت کے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے اللہ موقع دے تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. میں سب کو کہتی ہوں کہ میں اگر مرد ہوتی، اگرچہ لوگ مجھے مرد ہی کہتے ہیں کہ یہ خواتین مردوں کی، یہ مرد، میں اکثر ان کو کہتی ہوں مرد کدھر ہے، تو میں حوالہ ان کو یہ دیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اگر میں مرد ہوتی سارا دن میں پھرتی اس جگہ کو یہ سیٹ کرنا، ادھر کرنا، یہ والی، چونکہ خاتون اور ایک جگہ مجھے جو دی ہوئی ہے تو پھر اس کا حق میں الحمدللہ 100% سے بھی اوپر ادا کرنے کی کوشش کرتی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک ہم مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک اچھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میں یہ خیال کرتی ہوں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی اس کے ساتھی کا، اس کے خاندان والوں کی سپورٹ ہوتی ہے. آپ کو یہ کتنی سپورٹ حاصل رہی ہے؟ ان چیزوں کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ظاہر ہے مرد حضرات بھی آئیں گے، آپ ان سے بھی ملنا تو ہوگا آفس میں،
تو اس حوالے سے وہ ذرا مائنڈ کرتے تھے، لیکن چونکہ بھائیوں کی بھی ساتھ تھا، باقی لوگوں کا اور ماں لیکن کا باقی ساتھ تھا، خاندان کو سپورٹ ہاں آپ کو الحمدللہ حاصل وہ ہے۔ رہی، اور بچوں کا اسپیشلی میرے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ، 32 سال 30 سال ماشاءاللہ، کے ماشاءاللہ۔ بیٹے ہیں، اور وہ مجھے بڑا سپورٹ آپ کا ایک کرتے ہیں۔ بچپن کا قصہ بڑا مشہور ہے، مجھے بڑا اچھا پسند ہے۔ اچھا، وہ یہ یہ آپ بہن بھائیوں کا ادبی ماحول ہاں جو بڑا تھا، بڑا جی بہت جی، زیادہ، تو یہ میرے تو تقریباً بہنیں بھی شاعری کرتی ہے، میں خود کتاب چور شاعر ہوں، ماشاءاللہ۔ اور جو میری بڑی بہن کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ اس کی بخشش کرے، وہ اور میرا بڑا بھائی جو ہے یہ شعر و شاعری سن کو بڑا شغف، اور میری جو بڑی بہن ہے یہ لکھتی بھی بہت اچھا، بلکہ ابھی مرنے کے بعد اس کا اتنا وہ ضخیم وہ مواد ملا محترمہ ہے۔ ناہید۔ ہاں میڈم ناہید عمر، جو لیڈی گرفٹ کی پرنسپل بھی رہی ہے تقریباً 13 سال، تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اس کو چھاپنے کا اور شائع کرنے کا، کہ اتنا اچھا کچھ لکھا ہے۔ تو میرے بہن بھائی جو ہے، میں خود ان سے چھوٹی تھی، لیکن میں ظاہر اس ماحول کو میں دیکھتی تھی، یہ کسوٹی اور نیلام گر پروگرام چلتے تھے، تو میری بہن اور بھائی جو ہے اکثر ایک دوسرے کو شعر پاس کرتے تھے، ایک کہتا تھا میں نے یہ شعر بنائے، دوسرا کہتی تھی میں نے یہ شعر بنائے۔ ایک دن میری بہن کو کاغذ کا ایک ٹکڑا کہیں سے پرانے اس کاغذ کا ٹکڑا ملا، تو اس پہ وہ شعر تھا ابن انشا کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ میری سسٹر نے کہا کہ چلو بڑا پرانا سا کوئی کاغذ ہے، یہ اس کسی کو پتا ہوگا، تو بھائی کو دکھا دیے یہ میں نے شعر بنایا۔ میرا بھائی بڑا امپریس ہوا کہ واہ کیا شعر ہے، یہ تو کلاسک شعر ہے۔ یقین کرے مجھے آج بھی یاد ہے، اور یہ میں بالکل ٹی وی کے سامنے نیلام گھر چل رہا تھا، یہ میں اس وقت 6 میں تھی، بہن بھائی تو مجھ سے بڑے تھے، تو اسی وقت نیلام گھر میں طارق عزیز نے یہ اعلان کیا، کیونکہ وہ پس پردہ مہمان کو بٹھاتے تھے کہ آج میں ایک ایسے مہمان کو بلانے جا رہا ہوں جس کا ایک مشہور شعر ہے، اور وہ شعر سے آپ اندازہ کریں گے کہ یہ کون سا شاعر ہے، کہ کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا۔ اس شعر کا سننا تھا، اور ابن انشا کا حوالہ دیے کہ بھائی اور بہنوں میں تو اسی وقت لڑائی وہی راز ان کا کھل گیا، راز کھل گیا، اور وہ ایسی ہاتھا پائی ہو گئی نا۔ تو یہ شعر مجھے یقین کرے ایسا یاد ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ تو اس کے لیکن ایک پشتون گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، لیکن بچپن میں ہی یہ اردو شعر و شاعری اور یہ آپ کو بہت زیادہ ملا تھا؟ میں تو اکثر کہتی ہوں، میں نے تو یہ ویگنوں سے اور بسوں سے زیادہ تر یہ شعر و شاعری جب بالکل چھوٹی تھی، اور گھر میں بھی ماحول الحمدللہ ایسا تھا، میرے والد محترم بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور اس کے مطلب تقی کے ساتھ اس کی کتاب ضرور، یہ ڈائجسٹ ہوتے تھے لیکن پڑھتے تھے، مطلب پڑھے رہتے تھے، اور اس میں سے ڈائجسٹ میں سے مجھے اس میں وہ جو اسلامی پورشن اتنی سی کہانی ہوتی تھی نا، میں اس کو اٹھا کے، کیونکہ مجھے جاسوسی اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے تھے، تو اس میں سے میں اٹھا کے وہ جتنے بھی اسلامی یا کچھ ایسے شعر و شاعری یا کوئی لطیفے، تو میں اٹھا کے وہ پڑھا کرتی تھی۔ بچوں کی دنیا میں بہت زیادہ پڑھتی تھی، تو ہمارا ماحول ایسا تھا الحمدللہ۔ ماں ہمیں قصص الانبیاء جو ہے کتاب سے پڑھ کے سناتی تھی، تو وہ ماحول ہمارا ایسا تھا کہ ہمیں یہ کتاب سے لگاؤ ہے الحمدللہ، اور یہی لگاؤ میں نے اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں ان کو کہتی ہوں، میں اکثر بچوں کو کہتی تھی آپ پڑھا کریں، یہ نہ دیکھیں کوئی فرسٹ آتا ہے سیکنڈ آتا ہے، لیکن آپ کی لرننگ بڑی ضروری ہے، اور جب تک آپ لرننگ نہیں کریں گے آپ ایک کامیاب شاعری نہیں کہلائیں۔ بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلا وقت گزرنے کا، اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔